رزق کریم، عزت والی روزی، دنیا کے اعتبار سے عزت والی روزی یہ ہے کہ روزی ملے حلال طریقہ ہو، اس کا جو ریسورس ذریعہ ہو، سبب ہو، وہ حلال ہو، کشادہ روزی ہو، اور جس سے قلبی اطمینان حاصل ہو، جس کے کھانے کے بعد انسان کو نیکیوں کا جذبہ آئے، عبادت کا جذبہ قوی سے قوی تر اور مضبوط ہو، عبادت کرنے کا معاشرے اور سماج میں جو مناسب بات ہے وہ کہو، لیکن لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اسی وجہ سے، کسی کا کال آیا، کسی انجان کا، کسی عورت نے اٹھایا، گھر کی فرد نے، بیٹی نے، ماں نے، یا کسی بھی عورت نے، اور بات میں ذرا سی بھی لہجے میں نرمی اختیار کی، پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ بھائی بڑا یہ تو نرم لہجہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آگے جو تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ بات کی، اور پھر اس طرح باتوں سے بات شروع ہوئی، اور گھر برباد ہو گئے اسی وجہ سے، قرآن کی یہ اس تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ انداز اچھا ہونا چاہیے، کوئی لٹھ والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے میں طمع ہو جائے، سامنے والے کی طمع بالکل ختم ہو جائے کہ یہاں دال گل نہیں سکتی ہے، یہاں جو ہے آگے راستہ نہیں کھل سکتا۔ پڑھی گئی ہے ان سے پہلی آیتوں میں غزوہ احزاب یعنی خندق کی لڑائی کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور رحمت اہل ایمان کو حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، خوشخبری سنائی تھی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اور علاقے اور زمینیں وراثت میں دے گا، تمہارے قبضے میں دے گا، جو ابھی تک تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ زمینیں خیبر کی زمینیں تھی جو بڑی زرخیز تھی، بڑے باغات والی تھی، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ بہرحال جب فتوحات حاصل ہوئی جنگوں میں، اور مسلمانوں کے قبضے میں زمینیں آئی، باغات آئے، خوشحالی آئی، اور جو باج تھا اس کا جو زمینوں سے ملنے والا خراج تھا وہ آیا، تو خوشحالی آئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں۔ شروع کی زندگی بڑی تنگی ترشی والی تھی، صحیح ڈھنگ کا کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ آپ مہاجرین کی اور صفہ پہ رہنے والے ان اصحاب کی کہانیاں، قصے پڑھیے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں شروع میں جو صحابہ کے واقعات لکھے ہیں، کتنے تنگی کا دور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے واقعات پڑھیے، تو وہ شروع کی زندگی تھی، بعد میں خوشحالی آ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ نرم کاٹن کا لباس آیا بالکل، تو ناک پہنچ رہے تھے، کہا واہ ابو ہریرہ تیری قسمت، کہاں نبی مسجد میں چبوترے پر فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آج اتنا شاندار رومال ناک صاف کرنے کے لیے ہے تیرے پاس۔ تو جب خوشحالی آئی، ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی گھر والیاں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتی تھی، ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہماری زندگی بھی تھوڑی راحت والی ہونی چاہیے، آرام والی ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی تھوڑا سکون آنا چاہیے۔ پہلے نہیں تھا، زندگی بسر کر رہی تھی، اب آ گیا تو تھوڑی خوشحالی ہونی چاہیے گھروں میں۔ تو سب نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا، اور اپنا نمائندہ بنایا حضرت ام سلمہ کو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شائستہ زبان میں بڑے اچھے انداز سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ ان کو کہا آپ ہماری یہ ریکویسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھیں گی۔ انہوں نے کوئی موقع اچھا سمجھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ اچھا ہے، آج میں اپنی بات رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ کی گھر والیاں کچھ خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں۔ یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا اور غلط نہیں تھا، بیویاں اپنے شوہروں سے مطالبہ کر سکتی اپنے حق کے سلسلے میں، اور یہ جائز تھا، لیکن ازواج مطہرات اور نبی کے گھرانے کے شایان نشان نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ میری امت کی اکثریت غریب رہے گی، تو میں گھر کا نمونہ ان کے لیے بنا رہے، غربت والا،
وہ میرے گھرانے کو دیکھ کر تسلی ہمیشہ حاصل کرتے رہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے نبی کے گھرانے والے بھی تو تنگی اور ترشی کی زندگی بسر کر کے چلے گئے۔ حضور یہ چاہتے تھے اپنے گھر کے لیے نمونہ۔ حضور کو پسند نہیں آیا یہ مطالبہ، پسند نہیں آیا، بہت ناراضگی ہو گئی۔ ناراضگی اتنی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی 1 مہینے تک کسی سے نہیں بولوں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں، ایلا لغوی۔ اور مسجد نبوی کے پاس میں اوپر بالا خانہ تھا، اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں جا کے بالکل الگ تھلگ رہنے لگے، سب بیویوں سے الگ۔ صحابہ میں یہ چونکہ پچھلے درس میں بھی تھوڑا اس کا حصہ آخر میں بتایا جا چکا ہے، لیکن وہ ذہن میں آ جائے، تازہ ہو جائے، اس وجہ سے دوبارہ بتا رہے۔ صحابہ میں یہ بے چینی پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ حضور نے اپنی گھر والیوں کو طلاق دے دی ہے۔ ہمارا کوئی آئیڈیل پرسن ہو، آئیڈیل ہماری شخصیت ہو، اس کے گھر میں چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی جو ہے نا پریشان کن بات ہوتی ہے۔ اندھ بھکت ہوتے دیکھو کتنے پریشان ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے ان پر کوئی بول دے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایک سچے انسان کو جو آئیڈیل نمونہ مانتے ہو، ان کے گھر میں اس طرح کی بات پیش آ جائے تو بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو بات یہ پھیلی کہ طلاق دے دی، حالانکہ حضور نے طلاق نہیں دی تھی۔ حضرت ابو بکر بھی پریشان، حضرت عمر بھی پریشان، اور یہ دونوں پریشانی میں اس وجہ سے بڑے ہوئے کہ ان کی بیٹیاں حضور کے گھر میں تھیں۔ حضرت ابو بکر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ مسجد نبی میں بھرے ہوئے، پوری مسجد نبی بھری ہوئی، اندر جانے کی اجازت چاہی کہ ابو بکر آئے ہیں، کہا آنے دو۔ حضرت عمر بھی آئے، انہوں نے اجازت چاہی، اندر سے اجازت نہیں ملی، غلام تھے، انہوں نے کہا ابھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اجازت مانگی، پھر نہیں، تیسری مرتبہ تھوڑے زور سے بولے باہر سے، کوئی اس طرح کے الفاظ کہ اگر حفصہ کا مطالبہ ہے، چونکہ حفصہ بیٹی تھی، کہ اگر حفصہ کا مطالبہ ہے نا، اس کی طرف سے بھی تو میں دیکھ لوں گا، اس کی خبر میں لوں گا، میں اس کی حمایت کرنے نہیں آیا ہوں، اس کا پکش لینے نہیں آیا ہوں، اس طرح کے جملے بولے تاکہ حضور تک پہنچ جائے۔ تو پھر اجازت چاہی تو اجازت دے دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر گئے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی جا کے بیٹھ گئے، ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہے، اور بالکل خاموشی کا، کیونکہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو سناٹا چھا جاتا، سب چپ چاپ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہ کہ کوئی ایسی بات کہوں دل لگی کہ حضور کا موڈ ٹھیک ہو جائے اور تھوڑی خوشی آ جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کئی جگہ بیان کی ہے، ایک جگہ پر باب یہ باندھا ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست، کوئی قریبی تعلق والا تھوڑا ٹینشن میں ہو، غم میں ہو، تو ایسی کوئی بات پھل جوڑی چھوڑنی چاہیے جس سے اس کا ٹینشن تھوڑا کم ہو جائے۔ وہاں یہ حدیث بھی لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی، بات کرتے کرتے اس پوائنٹ پہ آئی جو آج کا واقعہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ، جو ہے مکے کا ماحول ایسا تھا کہ ہماری عورتوں پر ہمارا کنٹرول تھا، ہمارا ہولڈ تھا، ہمارے سامنے وہ چونڈ تک نہیں بولتی تھی۔ یہاں پر ہماری عورتیں آئی ہے ہجرت کر کے، مدینے کا ماحول تو بالکل الگ ہے یہودیوں کا اور یہاں کے مدینے کے باشندوں کا، یہاں کی عورتوں کی چلتی ہے، اور ہماری عورتوں نے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیا اور ہم سے مطالبہ کرنے لگ گئی ہے۔ میری بیوی خارجہ کی بیٹی، اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا، خارجہ کی بیٹی نے، میری بیوی نے مجھ سے مطالبہ کیا، مطالبے میں آواز بلند کر دی، میں نے ایک مارا گردن پہ اس کو، اس انداز سے بولا تو حضور مسکرا دیے، اور یہی مقصد تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے کہا دیکھو یہ بیٹھی ہے نا، یہ دیکھو ازواج مطہرات کی طرح یہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے ساری سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ پہلا حضور مسکرائی، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے طلاق دی کیا سب کو؟ کہا نہیں طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے سنا، خبر باہر پہنچائی خوشی سے کہ بھائی تم جو سن رہے ہو ایسا نہیں ہوا ہے، طلاق نہیں دی ہے۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی 1 مہینے تک نہیں بولوں گا، پھر 1 مہینے تک آپ اوپر ہی رہے۔ 29 دن پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے اترے، اور نیچے اترے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، 29 دن ہوئے ہیں۔ کہا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور یہ مہینہ 29 دن کا ہوا ہے۔ بہرحال پھر آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا دیکھو میرے پاس جبرائیل امین آئے، وہی لے کے آئے، یہ آیات اتری ہے، اور اللہ نے تم کو 2 آپشن دیے ہیں، دونوں میں سے جو چاہو پسند کر لو، تمہیں اختیار ہے، یا تو چاہو مجھے پسند کرنا
تو میرے ساتھ جس حالت میں میں رہوں تنگی ترشی والا اسی میں رہنا پسند کر تو پسند کرو، اور اگر تم چاہتی ہو آزاد رہنا، یہ تنگی ترشی والی زندگی تمہیں نہیں چاہیے تو آزاد ہو تم، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں، کچھ دے دوں تحفہ وفہ اس کے ساتھ، اور تم پھر جس کے ساتھ جاؤ نکاح کر لو، تمہاری زندگی آزاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، دیکھو عائشہ، چونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، حضور نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ زیادہ زندگی نہیں دیکھی ہے، زندگی نہیں لی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ نا تجربہ کاری میں غلط فیصلہ لے۔ حضور چاہتے تھے کہ جدا بھی نہ ہو، تو کہا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا تم، بعد میں کوئی فیصلہ کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر والد تھے، وہ کون سا ان کو غلط مشورہ دینے والے تھے، لیکن حضرت عائشہ کوئی ایسی نا تجربہ کار اور نا سمجھ نہیں تھی۔ اللہ نے جن کی تعریف کی ہو، بڑی ہوشیار، بڑی سمجھدار، حضور کے ایک ایک معاملے کو سمجھنے والی، بول کو سمجھنے والی، موڈ و مزاج کو سمجھنے والی، کہا کہ یا رسول اللہ اس میں اپنے والدین سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے، واللہ میں تو آپ کو پسند کرتی ہوں، میں الگ رہنا پسند نہیں کروں گی، میں تو آپ کو پسند کرتی ہوں، اور جس طرح آپ رکھیں گے اس طرح میں زندگی بسر کر لوں گی۔ کہا کہ آپ کی دوسری ازواج کو مت بتانا، سوتن تو سوتن ہوتی ہے نا، چاہے کتنے اعلیٰ درجے کی پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے جو اختیار کیا نا، آپ کی دوسری بیویوں کو مت بتانا، وہ پوچھیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اگر پوچھا نہیں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن پوچھ لیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا اور عائشہ نے کون سا آپشن پسند کیا ہے، تو پھر تو میں سچ سچ سب بتا دوں گا۔ بہرحال اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہے، اور اس میں یہ کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اس کی زینت، اس کی رونق، اس کی عیش و عشرت چاہتی ہو، فتعال آ جاؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور اچھے انداز سے رخصت کر دوں۔ یہی طریقہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ طلاق تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے زندگی کے دونوں کا ساتھ میں نبھ نہیں رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں عربی میں کہ دروازہ توڑ کے نہیں جانا چاہیے، دروازہ کھول کے جانا چاہیے، تاکہ واپس اگر آنے کی نوبت آئے تو دروازہ تمہارا صحیح سالم ملے اور حفاظت کا سامان موجود ہو۔ اور ہم جب ہمارے یہاں معاشرے میں، سماج میں جب جدا ہوتے ہیں نا، تو ایسے طریقے سے کہ پھر واپس آنے کی کوئی شکل ہی نہیں، دونوں خاندان بھی ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جدا ہوں تو بھی اچھے انداز سے، اور ساتھ رہیں تو اچھے انداز سے۔ حضور نے کہا میں تمہیں یا تو سامان دے دوں اور اچھے انداز سے رخصت کر دوں، یا پھر میرے ساتھ رہنا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول کو چاہتی ہو، اور آخرت کے گھر کے چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہاں کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے، کیا یہاں کی دھوپ، کیا یہاں کی چھاؤں، کیا یہاں کی خوشحالی اور کیا تنگ حالی، یہ سب چند دنوں کی بہار ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہ چاہتی ہو، پھر اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا، بڑا اجر۔ بڑی شخصیت کہہ دے میں بڑا انعام دوں گا تو ہم سوچ نہیں سکتے، پھر وہ چھوٹا موٹا انعام نہیں ہوتا ہے، وہ پھر بڑا ہی ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں جب پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ کیا اجر ہے، وہ کیا ثواب اور کیا انعام ہے۔ پھر سیرت یہ بتاتی ہے ازواج مطہرات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو خرچ ملتا تھا نا، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم تو بس قرآن نے جو ہمارے نمونہ رکھا ہے اسی پر ہم زندگی گزاریں گی۔ حضور جو خرچ دیتے تھے نا، جس خرچ کی کمی کی شکایت کر رہی تھی کہ کچھ اور ہونا چاہیے، اس میں سے بھی بچا بچا کر غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیتی تھی۔ اور اگر کبھی کہیں سے گفٹ آ گیا، انعام آ گیا، تحفہ آ گیا، چاہے جتنا ہی کیوں نہ آیا ہو، دنیا کے اعتبار سے بڑا کیوں نہ ہو، سب نچھاور کر دیا۔ تمام ازواج مطہرات کا یہ حال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت امیر معاویہ نے سونے چاندی کے سکوں کی بوری بھر کے دی، 1,00,000 کے برابر اس مالیت تھی، 1,00,000 کے برابر۔ جب وہ ان کے پاس آیا نا بوریوں میں بھر کر، تو اپنی باندی سے کہا تقسیم کرو، تقسیم کر دو، اور باندی تقسیم کرنے لگی ضرورت مندوں میں، شام تک تقسیم کرتی رہی۔ حضرت عائشہ خود روزے سے تھی، سب تقسیم کر دیا۔ تو باندی نے کہا
کہ کچھ درہم رکھ لیتی تو آپ کے افطار کا سامان ہو جاتا، تو کیا کہا کہ اللہ کی بندی پہلے کہہ دیتی تو میں رکھ لیتی، اب سب کچھ خرچ کر دیا۔ یہ حال تھا ازواج مطہرات کا، اس حال میں انہوں نے پھر بعد میں پوری زندگی بسر کی۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کوئی بھی کھلم کھلا بے حیائی کا کام لے کے آئے گی، فاحشہ کے معنی بے حیائی کے بھی آتے ہیں، زناکاری کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور فاحشہ کے معنی بد اخلاقی، غلط مطالبہ، غلط ڈیمانڈ یا نامناسب ڈیمانڈ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں یہی معنی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک گھر والیوں سے کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی کھلم کھلا بے حیا یعنی بدکاری اور زناکاری کرے گی، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے گھر والیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ ما زنا امرأۃ نبی قط، 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں کسی کی نبی کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، اور کفر و شرک کی گندگی میں مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن زنا کی گندگی میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتی۔ حضرت لوط کی بیوی غیر مسلم تھی، حضرت نوح کی بیوی، حضرت نوح کے بیٹے اور بیویاں غیر مسلم تھی، مشرکہ تھی، لیکن امرات نوح و امرات لوط آیا ہے نا، لیکن زناکاری میں کبھی مبتلا نہیں ہوئی۔ تو یہاں فاحشہ سے مراد زبان کی تیزی، تھوڑی سی بد اخلاقی یا نامناسب کوئی ڈیمانڈ کرنا، اس طرح اگر تم کرو گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایک غلطی عام آدمی کرے اور ایک غلطی مولوی صاحب کریں، فرق تو ہوتا ہے نا، شخصیت جیسی بڑی ہوتی ہے اسی اعتبار سے سزا بھی بڑی ہوتی ہے، گناہ کی سنگینی بھی بڑھی جاتی ہے۔ جس طرح جگہ ہے نا، مقدس جگہ میں ایک آدمی گناہ کرے اور ایک عام جگہ میں کرے، دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی مسجد میں گناہ کرے، ایک عام مسجد میں، اس کا گناہ سنگین ہے، لیکن کوئی مسجد حرام میں بیت اللہ میں جا کے گناہ کرے، اس کا تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں کرے وہ دوسرے درجے کا، بیت المقدس میں کرے تیسرے درجے کا۔ جس اعتبار سے کسی جگہ یا کسی وقت کی عظمت ہوتی ہے نا، گناہ یا نیکی کی بھی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ایک سب سے بہترین وقت ہے شب قدر، اس میں آپ نیکی کریں گے اجر بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ کریں گے تو سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ بیت اللہ بہترین جگہ، مقدس جگہ ہے، وہاں نیکی کریں گے، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، گناہ کرو تو گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جن کے رتبے ہیں سوا، جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی آزمائش بھی سوا ہوتی ہے۔ تو خاص طور پر ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں تھی، یعنی آج کل کے اعتبار سے دیکھیے نا تو فرسٹ لیڈی، صدر جمہوریہ کی بیوی ہوتی ہے کہ فرسٹ لیڈی، ملک کی نمبر 1 لیڈی ہے، تو یہ تو ازواج مطہرات تھی، ساری انسانیت کے جو سردار تھے نبیوں کے، ان کی گھر والیاں تھی، ان کا مقام اونچا تھا۔ تو ان سے کہا گیا تمہارے سے تو ایسی بھی کوئی نامناسب بات بھی نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو جس طرح تمہیں اجر زیادہ دیا جاتا ہے، عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے الفاظ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، بڑے عجیب و غریب، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ کافروں نے مطالبہ کیا تھا نا، تھوڑا آپ رحمان بھی پکار لیں، رام بھی پکار لیں، گنگا کا اشنان بھی کر لیں، زمزم سے بھی اپنے آپ کو دھو لیں، سب چلو، سب سرو دھرم باغ کے سب میں شامل ہو جاؤ، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ ذرا بھی ان کی طرف مائل ہو گئے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تب تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب چکھاتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب چکھاتے، اور آپ اپنے لیے کسی کو مددگار نہیں پاتے۔ تو بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، تو معاملات میں بھی اس کے کسی بھی معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا اتنی بڑی شخصیات کے بارے میں ایسا جملہ، دیکھو کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، 21واں پارہ پورا ہو گیا ہے۔
چونکہ پاروں کی ترتیب بہت بعد میں رکھی گئی ہے، اصل جو قرآن کا مضمون ہے وہ سورت کے اعتبار سے تو وہی تذکرہ چل رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی فرما بردار رہے گی اور رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیک کام کرے گی تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے۔ یہ بات آ گئی، اگر نامناسب بات کہہ دی سزا بھی دگنی، اور نیکی کرو گی تو اجر بھی بڑا ہوا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسی فرما بردار عورت کے لیے ہم نے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ رزق کریم عزت والی روزی، دنیا کے اعتبار سے عزت والی روزی یہ ہے کہ روزی ملے حلال طریقہ ہو، اس کا جو ریسورس ذریعہ ہو، سبب ہو، وہ حلال ہو، کشادہ روزی ہو، اور جس سے قلبی اطمینان حاصل ہو، جس کے کھانے کے بعد انسان کو نیکیوں کا جذبہ آئے، عبادت کا جذبہ قوی سے قوی تر اور مضبوط ہو، عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، یہ رزق کریم میں شامل ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے رزق کریم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، جنت کا بلند رتبہ، نبیوں کی، شہداء کی، صدیقین کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی معیت اور رفاقت نصیب کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن کو ان کی معیت، ان کا ساتھ مل گیا، وہ سب سے اونچا ہے۔ تو آخرت میں رزق کریم یہ معنی ہے جنت میں نیک لوگوں کی معیت، انبیاء کی معیت نصیب ہو جائے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہی حکم ایمان والیوں کے لیے جو قرآن کو ماننے والی ہیں اور ایمان رکھنے والی ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اے ایمان والیو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، خدا ترسی ہے، خدا اور اس کے رسول کا لحاظ ہے، فلا تخضعن بالقول، نرم بات ہرگز نہ کرو۔ کوئی تم سے بات کرے، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر آ گیا، پوچھا بھائی اندر ہے کوئی مرد، تو جواب ایسا دو جس میں لوچ نہ ہو، لا تخضعن بالقول، نرم لہجہ نہ ہو۔ عورتوں کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے نزاکت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، ان کا لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر نرمی کر لی تو آدمی مائل ہو جاتا ہے، دل کا رجحان میلان ہو جاتا ہے۔ فلا تخضعن بالقول، آج کل تو موبائلوں کا زمانہ ہے، موبائل کے کال کے جواب میں اگر ذرا سی بات میں نرمی رکھ لی، لوچ رکھ لی، جن کے دلوں میں فی یطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دل میں روگ ہے، نفاق کا، شہوت کا، برائی کا، نفسانی خواہشات کا، زناکاری بدکاری کا، عورتوں کی طرف میلان کا، وہ تو اندر سے طمع پال لے گا، لالچ کہ اتنے اچھے انداز سے اس نے جواب دیا ہے، اس کا مطلب واپس کال کروں، بات بڑھاؤں آگے، اور پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک بات جائے۔ ایسا لہجہ ہرگز اختیار نہ کریں کہ دل کا مریض، دل کا روگی تمہارے سلسلے میں طمع کرنے لگے خواہشات کی، ایسا ہرگز لہجہ اختیار نہ کریں۔ لہجے میں خشونت ہو، تھوڑی جو ہے خشونت کہتے ہیں تنگی کو، اور کھردرے لہجے کو، کھردرا لہجہ ہونا چاہیے، نرمی لوچ والا نہیں ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا بھی ساتھ میں کہا، دستور کے مطابق مناسب بات کا، ایسا نہ ہو لٹ مار دو سامنے، واپس جواب میں کوئی بے حیائی کیا، کوئی ایسا جملہ بول دو کہ کتنے بد اخلاق ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قولا معروف کا مطلب معاشرے اور سماج میں جو مناسب بات ہے وہ کہو، لیکن لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے گھر برباد ہوئے ہیں اسی وجہ سے، کسی کا کال آیا، کسی انجان کا، کسی عورت نے اٹھایا، گھر کی فرد نے، بیٹی نے، ماں نے، یا کسی بھی عورت نے، اور بات میں ذرا سی بھی لہجے میں نرمی اختیار کی، پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ بھائی بڑا یہ تو نرم لہجہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آگے جو تعلقات قائم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ بات کی، اور پھر اس طرح باتوں سے بات شروع ہوئی، اور گھر برباد ہو گئے اسی وجہ سے، قرآن کی یہ اس تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ انداز اچھا ہونا چاہیے، کوئی لٹھ والا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے میں طمع ہو جائے، سامنے والے کی طمع بالکل ختم ہو جائے کہ یہاں دال گل نہیں سکتی ہے، یہاں جو ہے آگے راستہ نہیں کھل سکتا ہے، ایسا انداز ہونا چاہیے۔ نبی کی عورتوں کو کہا گیا اور ان کے ذریعے سے ایمان والی عورتوں کو کہا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ایک تو تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لوچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدکار تمہارے سلسلے میں غلط امید نہ رکھ سکے، اس طرح لہجہ ہونا چاہیے، اور اپنے گھروں میں رہو۔
اپنے گھروں میں رہو، اس لیے کہ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی ہے، گھر کو سنوارنا، گھر کو بنانا، گھر میں جو بچے آگے چل کر فیوچر بننے والے ہیں، امت کا مستقبل بننے والے، ان کی تربیت کرنا، یہ عورت کی اصل ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں کے لحاظ سے بانٹ دیا گیا ہے، مرد کی جو باہر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ صرف کھانا پکانا ہی مراد نہیں ہے کہ عورتوں کو صرف کھانے پکانے کے لیے رکھ لیا جائے، بلکہ عورتوں کی کام تربیت ہے۔ جن ماؤں نے اس فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دیا تو ان کے بچوں کو دیکھیے وہ آگے چل کر مستقبل امت کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے، قوموں کے لیے نفع بخش بنے۔ تو کہا کہ گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ گھروں میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ اسلام بالکل نکلنے کی عورتوں کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی عورت مجبور ہے، اگر عورت کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو پردے کے ساتھ ضرورتوں کے لیے وہ باہر جا بھی سکتی ہے، یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مسجد میں اگر آنا چاہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے شوہر کی اجازت سے مسجد میں نماز پڑھنے بھی آ سکتی ہے۔ عام مسجدوں میں آج کل ہمارے ادھر ماحول نہیں ہے، کیونکہ جب فساد بڑھا، بگاڑ بڑھا، تو علماء نے کہا اب عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں انتظام صحیح ہے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کا اور کوئی فساد کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو وہاں اپنے شوہر کی اجازت سے وہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی آ سکتی ہے، اور بیان سننے بھی آ سکتی ہے، اور درس قرآن میں شامل ہونے بھی آ سکتی ہے۔ کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ فساد کا جہاں اندیشہ ہے تو پھر وہاں پھر منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی مسجدوں میں، بعد میں ماحول خراب ہوئے تو پھر وہ بند ہو گیا۔ حرم شریف میں آج بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، حرم شریف میں بھی ہے، اور بہت سارے علاقوں میں، ترکی میں ہے، اسلامی ممالک جہاں ہیں اور جہاں پورا کنٹرول ہے، اگر ہو سکتا ہے وہاں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو تو وہاں آج بھی ماحول ہے۔ بہرحال اگر اپنی ضرورت کے لیے جا سکتی ہے تو پردے کے ساتھ جائے گی۔ حضور نے ازواج مطہرات سے بھی کہا تھا قد اذن لکن ان تخرجن من بیوتکم، تمہارے لیے اجازت دے دی گئی ہے، تم اپنے گھروں سے نکلو۔ حضرت عمر اس معاملے میں بڑے سخت تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی ازواج کو آپ کے گھر سے بالکل باہر نہیں جانا چاہیے، کہ آپ کی ازواج کا مرتبہ بلند ہے اور آپ کے گھر سے باہر نکلیں گی تو اونچا مقام ہے، پتہ نہیں طرح طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے، فلاں بیوی لمبی ہے، فلاں ٹھگنی ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں کی چال یہ ہے۔ نبی کی گھر والیوں کے بارے میں اس طرح میں نے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بات ہو۔ یہ حضرت عمر کی غیرت تھی، اور حضرت عمر نے بار بار حضور سے کہا آپ اپنی گھر والیوں کو باہر نکلنے مت دو، یعنی انسانی تقاضے کے لیے بھی نہیں، گھر کے اندر سارا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ نہیں، اتنی سختی بھی صحیح نہیں ہے، ضرورت کے لیے عورت باہر پردے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ گھروں میں رہو، لیکن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نکلنا ہے تو پہلی جاہلیت کی زیب و زینت، بناؤ سنگار، بے پردگی اختیار کر کے باہر مت جاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا، عورتیں بالکل کھلم کھلا ننگے سر زیب و زینت اختیار کر کے اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر کرتے ہوئے نکلتی تھی، کسی پردے کا خیال نہیں تھا۔ وہ جاہلیت اولا تھی، آج جاہلیت ثانیہ ہو گئی، وہی کی وہی جاہلیت، وہی ننگا پن، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، نام عنوان اچھا رکھ دیا، جو باہر جو دکان کا نام ہوتا ہے نا وہ نام اچھا رکھ دیا، اندر جو ہے نا یوں کہیے ٹائٹل اچھا ہے لیکن اندر کی چیزیں وہی کی وہی ہے جو جاہلیت اولا میں تھی۔ آج کلبوں کے نام پر، کھیل کے نام پر، آرٹ گیلریوں کے نام پر، ثقافت و کلچر کے نام پر وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے جو پہلی جاہلیت میں کیا جاتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کا بغیر پردے کے اختلاط، آپس میں ملنا جلنا، اور وہی خرابیاں جو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے آج عام ہو رہی ہے۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سماج بگڑا ہوا ہے، جہاں بالکل آزادی ہو گئی ہے۔ دیکھیے آپ یورپ کو، خاندان بکھر گئے اور کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں کون کہاں کا ہے، کس کا ہے، کدھر کا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ پورا معاشرہ اور سماج کی اکائی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اور اب تو اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ ابھی غالباً کل کی یا پرسوں کی خبر تھی، جرمنی کی حکومت کو جو ہے پلٹنا چاہتا کچھ لوگوں نے، پوری حکومت کے خلاف بغاوت کی کچھ لوگوں، اس میں ان کا مقصد ایک یہی تھا کہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جاہلیت اولا، بناؤ سنگار، بے پردگی تم اس طرح مت کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اور اللہ اس کے رسول کی مانو۔ چونکہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی ماننا مراد یہ ہے ہر ایمان والی عورت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، کوئی کسی طرح کی بری بات، گندگی، غلاظت تمہاری طرف منسوب نہ ہو، تم سے اس کا تمہارے کپڑوں پر اس کا کردار پر کوئی داغ نہ لگے، تمہارا کردار بالکل اجلا ہونا چاہیے، دامن صاف ہونا چاہیے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم کو بالکل پاک کر دے۔ اور جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن ڈائریکٹ تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے، ازواج مطہرات اور یہ تلاوت کیا جا رہا ہے، والحکمہ، حکمت کی بات یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں تعلیم بتا رہے ہیں، وہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، امت کے عام مسائل ہیں، وہ سب تم اچھی طرح سے محفوظ رکھو اور آگے تمہیں پہنچانا ہے، امت کو سکھانا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ بہت مہرباں ہے، باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، ہر ایک عمل کے بارے میں جانتا ہے۔ آگے بھی اہل ایمان عورتوں کے لیے خاص طور پر، اور اس میں مردوں کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت ہی عمدہ آیت ہے، بہترین ایمان والوں کی جو صفات ہو سکتی ہے ایمان والے مردوں عورتوں کی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔